ثنا حمزہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہے ہو۔ حمزہ کہتے ہیں جو اس کے لائق ہوتا ہے اس کے تو ویسے ہی ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ تم بار بار میرے پاس کیوں آ جاتی ہو۔ ثنا کہتی ہے تمہارے علاوہ میرا اور ہے بھی کون۔ حمزہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، تمہارے گھر والے تو ہیں، اور ثنا کہتی ہے انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنانا چھوڑ دیا ہے۔ ثنا کہتی ہے جب سے میں نے تمہارے ساتھ بھاگ کے شادی کی، انہوں نے تم سے اپنا رشتہ ہی توڑ دیا۔ حمزہ کہتے ہیں تب تم ہی مری تھی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تم ہی کہہ رہی تھی میرے ساتھ شادی کرو شادی کرو، جب میں نے شادی کری تو سارا الزام میرے پر ڈال رہی ہو۔ حمزہ کہتے ہیں تم نے ایسے لڑکے کو تو پوری دنیا کی دولت مل جائے تب بھی نہیں بدلتی۔ حمزہ کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، تم نے میرے ساتھ شادی پیار کے لیے نہیں کی بلکہ تم نے میرے ساتھ شادی دولت کے لیے کی ہے۔ ثنا کہتی ہے تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، اور حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کہا ہے جب تک تمہارے گھر والے میرے اور آنے کی طرف گواہی نہیں دیتے تو میں تمہارے ساتھ ایسے ہی۔ ثنا حمزہ کہتے ہیں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ اتنی محبت کوئی کسی سے نہیں کر سکتا، میں تمہارے پیسوں کے پیچھے نہیں مری، مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے۔ اور حمزہ کہتا ہے میں تمہیں کتنی بار کہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں رانیہ سے محبت کرتا ہوں، تم پھر بھی بار بار مجھے یہ کہتی ہو۔ ثنا کہتی ہے کہ تم اس کا نام میرے سامنے نہ لیا کرو، مجھے بہت بری لگتی۔ ثنا کہتی ہے تم ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہتے ہو، اور حمزہ کہتا ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے اس لیے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایک بات کہوں، تم جا کے اپنی بھابھی سے کچھ سیکھ لو پھر میں تمہاری تعریف کروں۔ ثنا غصے سے کہتی ہے کہ مجھے اس سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس سے اچھی ہوں۔ حمزہ کہتا ہے یہ بات تمہارے منہ پہ اچھی نہیں لگ رہی۔ ثنا کہتی ہے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ اپنے گھر والوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رانیہ کی طرف سے گواہی دے۔ حمزہ کہتا ہے یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ حمزہ کہتا ہے جب تم لوگ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے تھے تب تم لوگ کو یہ خیال نہیں آتا کہ پھر ہمیں پچھتانا بھی پڑے گا۔ حمزہ کی ثنا کی بات سن کے غصہ آتا ہے، وہ ثنا کو کہتا ہے چپ کر دو، پھر ثنا کو دھکا دے دیتا ہے اور ثنا پول میں گر جاتی ہے۔ ثنا جب پول سے نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ حمزہ رکو، حمزہ اس کو اگنور کیے بغیر وہاں سے چلے جاتا ہے۔ دانش ثنا کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج مجھے آفس جا کے یہ پتہ چلا ہے کہ خالو نے ساری پراپرٹی تمہارے نام کی ہے۔ دانش کہتا ہے اس لیے تم میرے لیے پہلے سے زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ دانش کہتا ہے اس لیے تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا کورٹ میں، اور یہ پراپرٹی ساری میرے نام کروانی پڑے گی۔ رانیہ کہتی ہے یہ کام کرنے کے لیے میں ہرگز نہیں مانوں گی۔ رانیہ دانش کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دفعہ ہو جس کمرے سے۔ دانش رانیہ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میں بتاتا ہوں تمہاری اتنی بڑی زبان ہوگی کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو۔ دانش کو پکڑ کہتا ہے کہ تمہیں تو میں بتاتا ہوں، تم تو میرے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوگی کیسے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے تمہاری امی میرے ساتھ جائے گی۔ رانیہ کہتی ہے خبردار اگر تم میری امی کو کچھ کہا۔ دانش کہتا ہے اسے تو میں کہوں گا۔ دانش کہتا ہے تمہیں تو میں بتاتا ہوں، پھر وہ رانیہ کو دھکا دیتا ہے، اس کو مارنے لگتا ہے۔ تبھی رانیہ کی امی کہتی ہے دانش ایسا نہ، اور کہتی ہے کہ خدا سے ڈرو، تم لوگ ہم پہ اور کتنا ظلم کرو۔ دانش کہتا ہے کہ تم نے اور بدتمیزی کی تو اگلے دن تمہارے ہاتھ میں ڈیورس کے پیپر ہوگے۔ تبھی رانیہ کی امی کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ دانش کہتا ہے ہاں، اگر آپ دونوں کورٹ میں جا کے گواہی دیں گے تو میں آپ دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو رانیہ کی امی کہتی ہے کہ میں تم لوگ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ دانش کہتا ہے یہ ہوئی نا سمجھداری والی بات۔ تبھی وہ رانیہ کی امی کو دھکا دے دیتا ہے۔ رانیہ کی امی دانش کو بد دعا دیتی ہے کہ ایک دن تم سب مرو گے، دیکھنا تم لوگ کے ساتھ ہوتا کیا۔ دانش کہتا ہے مجھے بد دعائیں نہ دیا کر، مجھے ان بد دعاؤں سے ڈر نہیں لگتا۔ دانش یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتا ہے۔ رانیہ اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنا بدتمیز ہے دانش۔ رانیہ کہتی ہے امی آپ کیوں دانش کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو۔ رانیہ کی امی کہتی ہے بیٹے اگر وہ میرے جانے سے تمہیں چھوڑ دے گا تم یہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور رانیہ کہتی ہے امی کیوں آپ ایسا کر رہی ہیں، آپ کیوں اپنی پراپرٹی ان کو دے رہی ہیں۔ دانش اپنی امی کو سارا کچھ بتاتا ہے۔ دانش کی امی کہتی ہے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ شاہدہ بہت معصوم ہے، وہ تمہاری ساری باتوں کو مان لے گا، تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، لیکن رانیہ بہت چلاک ہے، مجھے نہیں لگتا وہ تمہارے ساتھ جائے گی۔ دانش کہتا ہے کون کہہ رہا ہے میں رانیہ کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، میں صرف کورٹ میں رانیہ کی امی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ رانیہ کو گھر میں رکھوں گا تاکہ رانیہ کی امی کو ڈر رہے کہ رانیہ گھر میں ہے، وہاں ہمارے پاس ہے تو وہ گواہی دے دے۔ اور کہتا ہے کہ تبھی وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی، ورنہ تو بہت مشکل ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا۔ دانش کی امی کہتی ہے اگر ان دونوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ شور مچانے لگے گی۔ دانش کہتا ہے اب ایسے نہ سوچیں۔ دانش کہتا ہے اب ٹینشن آنے وہ کچھ نہیں کرے گا کیونکہ رانیہ ہمارے پاس ہوگی تو رانیہ کی امی چپ کر کے ہمارے ساتھ چلے جائے گی۔ دانش کی امی کہتی ہے کہ رانیہ کی امی نے کورٹ میں گواہی دے دی تو پھر اس کے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا کرو گے۔ دانش کہتا ہے وہ مجھے پتا ہے میں ان دونوں کے ساتھ کیا کروں گا، آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ نواب رانیہ کی امی کے پاس آتی ہے، انہیں وہ دوائی دے رہی ہوتی ہے جس سے رانیہ کی امی ٹھیک نہیں ہوتی۔ رانیہ کہتی ہے اب آپ کے کیا نیا پلان۔ نواب کہتی ہے کہ میرا کوئی نیا پلان نہیں ہے، میں تو تمہاری امی کو ٹھیک کرنے کے لیے دوائیاں دیتی ہوں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، میں اپنی بہن کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ رانیہ کہتی ہے آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں۔ تبھی نواب رانیہ کو اپنے پاس پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہاری امی میرے ساتھ نہ گئی تو میں تمہیں مار دوں۔ رانیہ کی امی کہتی ہے پلیز تم اس کو چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ نواب کہتے ہیں اب یہ ہوئی نا میری بہن ہونے کی بات، اور کہتی ہے کہ تم دانش کے ساتھ جاؤ گے اور رانیہ میرے پاس ہوگی۔ وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتی ہے اور رانیہ کہتی ہے امی آپ نے ایسا کیوں کیا، اور رانیہ کی امی کہتی ہے بس مجھے کرنا پڑا بیٹا۔